99% لڑکیاں تڑپ رہی ہوتی ہیں کہ ہم عید والے دن اپنے ماں باپ کے گھر جائیں. وہ اگلا دن ہی ان کے لیے فکس ہوتا ہے. آپ اپنے ماں باپ کی طرف کہہ کے تو دیکھیں. لڑکوں میں دل نہیں ہوتا؟ کیا لڑکے جو ہیں وہ انسان نہیں ہوتے؟ کیا ان کی فیلنگز نہیں ہوتی؟ بیٹا اگر وہ ایموشنل نہ ہو تو یہ دنیا یہاں نظر نہ آئے. وہ ایموشن سے بھری بھی ہوتی ہے. وہ 9 مہینے وامٹنگ ہو رہی ہے, اس کا شکل بے شکل ہو گئی ہے, اس کے چہرے پہ پگمنٹیشن ہو گئی ہے, اس کا پیٹ باہر نکل آیا, اس کی باڈی پوری کی پوری خراب ہو جاتی ہے, وہ موت کے منہ میں جاتی ہے. اوور ویلمنگ نہ ہو عورت کے اندر تو کبھی بھی یہ پروان نہ چڑھ سکے. مردانگی آپ کی فزیکل وجاہت ہے. آپ کی مردانگی یہ نہیں ہے کہ آپ ایک معصوم لڑکی کے جذبات اور اس کی ہر چیز کے اوپر قدم رکھتے ہوئے رومتے ہوئے چلے جائیں تو آپ بہت بڑے مرد ہیں. جوائنٹ فیملی سسٹم کے اوپر بات کی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ اس کے بڑے ایڈوانٹیج بھی ہیں, ڈس ایڈوانٹیج بھی ہیں. تو ریسنٹ میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا, اس کے اوپر وہ بڑا وائرل ہوا ہوا. تو وہ شخص کہتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے نقصانات ہیں, تو میں انہیں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں حال ہی میں کسی کام کے سلسلے میں باہر نکلا اور میں اکثر اوقات رات کو اپنے گھر میں ہی ہوتا تھا, لیکن مجھے یہاں پہ آنا ضروری تھا. میں شارٹ کٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے ساری رات اپنی چھوٹی 2 بیٹیاں اور اپنی بیگم کو اسی گاڑی کے اندر رکھا اور وہیں پر انہوں نے اسٹے کیا, وہیں پر انہوں نے جو کہ رات گزاری. میرے پاس کوئی ایسا گھر نہیں تھا, کوئی شخص نہیں تھا کہ جس کے پاس میں اپنی بیگم کو یا اپنی بیٹیوں کو چھوڑ دیتا. تو وہ کہتا کہ آپ لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم کو ٹرول تو کرتے ہیں, لیکن یہ دیکھ لیجئے گا کہ جہاں پر کوئی ماں باپ, کوئی بہن یا کوئی بھائی یا کوئی بھی ہو تو وہاں کے فائدے بھی ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ہاں وہ بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ اگر اچھا میں نے ایک پوائنٹ اس پہ کرنا ہے کہ اگر لڑکی جو ہے وہ بیاہ کے گئی ہے اور وہاں پہ ساس ہے, سسر ہے, دیور ہیں, نندے ہیں اور وہ ایک جوائنٹ فیملی رہ رہی ہے, ٹھیک ہے, اگر ایسے حالات نہیں ہیں تو کیا لڑکی کے ماں باپ کے ساتھ جوائنٹ فیملی نہیں رہ سکتی؟ ٹھیک ہے, لڑکی کے ماں باپ جو ہیں اس لڑکی کے تو اپنے بہن بھائی ہیں وہاں پہ. یہ لڑکا اپنی فیملی کو اس کے پیرنٹس کے گھر جوائنٹ فیملی کی طرح کیوں نہیں رکھ سکتا؟ وہ تو پھر کیا گھر جوائی ہو گیا, یہ بھی کہتے ہیں. یہ تو ایک ہندوانہ بات ہے نا. ہم ہندوانہ رسموں کو کب چھوڑیں گے؟ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اس کا اپنا بھائی محرم ہے, اس کا دیور نہ محرم ہے. لڑکی کا اپنا بھائی تو محرم ہے, ٹھیک ہے, سسر محرم ہے, ساس ٹھیک ہے, لیکن ادھر بھائی اگر گھر میں ہیں تو وہ اس کے محرم ہیں, دیور اور جیٹھ ہیں وہ نامحرم ہیں. تو جوائنٹ فیملی تو میرے حساب میں ماں باپ کے ساتھ ہونی چاہیے, لڑکی کے ماں باپ کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب اس شخص کو تو معاشرے میں جینے نہیں دیا جائے گا. اس کے اہل خانہ کہیں گے کہ ہیں ابھی لگ گیا نا بڑھی دے تھلے, چلا گیا نا اتھے اندے میکیاں کو, بس اتھے جو گئے رہ گئے ہیں تو اور کچھ نہیں کر سکتا. تو پھر یہ چینج تو آنا پڑے گا, یہ ایک ڈیکیڈ لگے گا. ہم اسی لیے تو یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں کہ آہستہ 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 اس آئس کو, اس راک کو بریک کریں جو ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں یہ غلط روایات جو ہیں یہ چل رہی ہیں. یعنی عید پہ مین عید مجھے بتاؤ 99% لڑکیاں تڑپ رہی ہوتی ہیں کہ ہم عید والے دن اپنے ماں باپ کے گھر جائیں. وہ اگلا دن ہی ان کے لیے فکس ہوتا ہے. بھئی ایسا آپ کیوں نہیں کرتے کہ ایک سال آپ ادھر کریں, اگلے سال ادھر کریں, ایک بڑی عید ادھر کریں, ایک بڑی عید ادھر کریں. یہ کون سی بات ہے کہ جی فکس ہوا ہے کہ جی عید والا دن تو آپ ہل نہیں سکتی. آپ اپنے ماں باپ کی طرف کہہ کے تو دیکھیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ تو ناانصافیاں تو بہت زیادہ ہیں معاشرے میں. اسی لیے تو ہم یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں کہ یہ کس نے رول بنائے ہیں, یہ کس نے کتابچہ لکھا ہے کہ یہ ایسے ہونا ہے یا ویسے ہونا ہے. یہ تو نہ دین اس کو کہتا ہے نہ دنیا کہتی ہے. انصاف پہ اگر آپ مبنی کریں یہ سارا کچھ, تو آپ کے پاس وہ لڑکی بیاہ کے آگے ہونا تو یوں چاہیے کہ لڑکا ایک گھر بنائے, اتنی اس میں سخت ہو کہ وہ ایک گھر بنائے, اور پھر نہ لڑکی کے ماں باپ نہ لڑکے کے ماں باپ, یہ ایک علیحدہ یونٹ بن جائے. ٹھیک ہے, آپ ایک چھت کے نیچے آپ وہ بھی گھر رکھیں, اس کی سوورینٹی, اس کی جو وہ الگ سے ایک یونٹ ہے اس کی پرائیویسی آپ الگ رکھیں, ساتھ ساتھ بنا لیں. لیکن یہ کہ آپ اس کو ایک گھر دیں اور اس کے بعد اس گھر میں سے آپ ایک عید ادھر منائیں اور ایک عید ادھر منائیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ تو بڑا ہی عجیب بات ہے کہ جی وہ اور ماں باپ جو ہیں وہ کیوں نہیں لڑکی کے گھر آ کے عید کر سکتے؟ بھائی اگر اکیلے ہیں تو وہ لڑکی کے گھر آ کے عید کر لیں. وہ بھی ایک عجیب ٹیبو ہے جی, وہ تو ایک مطلب ایک گناہ ہے کہ جی اچھا ادھر جا کے عید کر رہے ہیں.
بالکل ایسے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال میرے مائنڈ میں آیا ہے کہ اکثر اوقات ہماری سوسائٹی کے اندر جو لڑکوں کو بہت زیادہ اس بات کے اوپر جو ہے وہ کوسا جاتا ہے, اسے ٹرول کیا جاتا ہے, یار اے کی کر رہے ہیں تو کڑیاں دی طرح رو رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہو تم, لڑکیوں کی طرح تم ساری باتیں کر رہے ہو, تمہارے میں دل نہیں ہے, وہ بھائی تھوڑا سا حوصلہ کرو, روتے کیوں ہو, مرد بنو یار, کوئی مردانگی ہے تم میں یا نہیں ہے, لڑکیوں کی طرح ہر ٹائم باتیں کرتے رہتے ہو. تو اس جملے کے اوپر آپ اس کو تھوڑا سا تفصیلاً ایلیبوریٹ کر دیں کہ آخر یہ جملہ کیوں لڑکوں میں دل نہیں ہوتا, کیا لڑکے جو ہیں وہ انسان نہیں ہوتے, کیا ان کی فیلنگز نہیں ہوتی؟ دیکھیں اس کے بہت سے فیسٹس ہیں اس جملے کا جو آپ نے بولا ہے. جی. ایک تو ہے لڑکیوں کے جینڈر کو ڈیگریڈ کرنا, ٹھیک ہے, ایک لوور چیز کوئی ہے عورت, اور اس کی مثال دے کے ہو جاتا تم کیا لڑکیوں کی طرح روتے رہتے ہو, ٹھیک ہے, یا تم کیا لڑکیوں کی طرح ایسے کرتے رہتے ہو, یعنی ایک وہ فیلنگ کہ انفیریئر کوئی اسپیشیز ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو پہلے اس بات پہ ہم بات کرتے ہیں کہ لڑکیوں کی طرح رو رہی ہے, یعنی وہ ایموشنل زیادہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے بیٹا, اگر وہ ایموشنل نہ ہوں تو یہ دنیا یہاں نظر نہ آئے. وہ ایموشن سے بھری بھی ہوتی ہے, وہ 9 مہینے وامٹنگ ہو رہی ہے, اس کا شکل بے شکل ہو گئی ہے, اس کے چہرے پہ پگمنٹیشن ہو گئی ہے, اس کا پیٹ باہر نکل آیا, اس کی باڈی پوری کی پوری خراب ہو جاتی ہے, وہ موت کے منہ میں جاتی ہے, صرف اس ایموشنل وہ جو اس کے اندر سپیریورٹی ہے نا ایک ایموشنل, اس نے اس بچے کو اپنے پیٹ میں پالنا ہوتا ہے, اور اس کے بعد راتوں کو جاگ کے اس کے پیشاب میں بھیگ کے اس کو دودھ پلانا ہوتا ہے اپنا. اس کو اگر وہ نوکری کرتی ہے تو وہ دونوں چیزیں مینیج کر رہی ہوتی ہے ساتھ ساتھ. وہ محبت, وہ ایموشنز جو مرد میں نہیں ہیں وہ اس میں ہیں, تو وہ ایک نومولود بکری کا بچہ پیدا ہو کے بھاگنا شروع کر دیتا ہے. انسان تو اس کو لگتے ہیں کوئی 2 سال اپنے پیر پہ چلنے کے لیے, وہ 2 سال وہ ماں کا ہی مرہون منت ہے, وہ اسی کے اوپر ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہے. اس کو کھانا پلانا, اس کو بکری کا بچہ تو جا کے دودھ بھی پی لیتا ہے, پانی بھی پی لیتا ہے نکلتے ہی ماں کے پیٹ سے, ٹھیک ہے. انسان کا بچہ ہینڈی کیپڈ ہے, اور وہ انسان جو ہے اس کو 2 سال تک آپ کو کھلانا بھی پڑتا ہے, پلانا بھی پڑتا ہے, پیشاب پوٹی یہ سارا کچھ. یہ ایموشنل اوور ویلمنگ نہ ہو عورت کے اندر تو کبھی بھی یہ پروان نہ چڑھ سکیں. وہ تو پھینک دیں کہ لو جی پیدا ہو گیا, جاؤ اب پالو اس کو, میرے سے نہیں راتوں کو جگا جاتا, یا میں اس طرح ڈی شیپ نہیں ہو سکتی, یا میں موت کے منہ میں نہیں جا سکتی. یہ جو لڑکیوں کی اس کوالٹی کو ڈیگریڈ کر کے بیان کیا جاتا ہے, یہ تو بڑھا کے بتانا چاہیے کہ بھئی یہ لڑکا تو عورتوں کی طرح ایموشنز رکھتا ہے, یہ تو اتنا نرم دل ہے, یہ تو اتنا اچھا ہے, یہ تو کسی کی دکھ برداشت نہیں کر پاتا. ٹھیک ہے, اگر ہم اس کا پازیٹیو لیں تو ٹھیک ہے, مرد کو جیسے واریئرز ہوتے ہیں مرد ہوتے ہیں, عورتوں میں فزیکل طاقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کم رکھی ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ جی آپ چور آئے تو تم چھپ گئے, یہ تم مرد بنو, یہ یہاں پہ ویلڈ ہو سکتا ہے جملہ. لیکن وہ جی تم اپنی بیوی کے ساتھ ہی رونے بیٹھ جاتے ہو, یا اس کے رونے پہ تمہارا دل پسیج جاتا ہے, مرد بنو. تو یہ والا مرد نہیں بننا آپ نے کہ کسی کے ایموشنز ہی آپ کو موو نہ کر سکیں. اس طرح کے مرد ہیں ہم کہ ہم کسی کی خواہشات, کسی کے ایموشنز, کسی کی فائنینشیل ریکوائرمنٹ کو رد کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں, سمجھتے ہیں ہم مرد ہیں, اس وجہ سے ہم اپنے آپ کو. نو, مردانگی کچھ اور ہے. مردانگی آپ کی فزیکل وجاہت ہے. آپ کی مردانگی یہ نہیں ہے کہ آپ ایک معصوم لڑکی کے جذبات اور اس کی ہر چیز کے اوپر قدم رکھتے ہوئے رونتے ہوئے چلے جائیں تو آپ بہت بڑے مرد ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب نے آپ نے ایک بات کی بچے کی, تو میرے مائنڈ میں ایک سوال آیا کہ اکثر اوقات بہت سی لڑکیاں جو ہیں, یہ بھی بڑا ٹرینڈ پاکستان میں چل رہا ہے کہ وہ ناجائز تعلقات قائم کرتی ہیں, اور قائم کرنے کے بعد جو انہوں نے بچہ پیدا کرنا ہوتا ہے اسے کوڑے کرکٹ میں پھینک دیتی ہیں. تو ایک چھوٹی سی ہم اس کا ریل چنک لگوائیں گے کہ ان کو ایک میسیج, ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں وہ ان بچوں کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا ظلم و بربریت نہ کرے, کہ ان کو کوڑوں کے اندر نہ پھینکے, یا اس کا حل کیا ہونا چاہیے. پہلے تو یہ گناہ ہونا ہی نہیں چاہیے, لیکن اس کو آپ کیسے ایلیبوریٹ کریں گی, تھوڑا سا بتا دیں. یہ بہت زیادہ بے راہ روی ہمارے ملک میں ہو گئی ہے, بہت زیادہ. اور میں پھر جیسے میں ہر پوڈ کاسٹ میں کہتی ہوں کہ ہمارے مفتی حضرات, ہمارے جو دینی مدارس کے ہیڈز ہیں,
جن کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی عائد کر دی ہے کہ وہ اس قوم کو بے راہ روی سے بچائیں. یہ ان کے قدوں پہ رسپانسبلٹی ہے کہ یہ ان کی موجودگی میں یہ قوم اتنی بے راہ روی کا شکار کیسے ہو گئی ہے. یہ ان کو ایک ایمرجنسی سچویشن ہے اس وقت ان کے لیے. یعنی جو آپ کی اقدار ہیں, جو آپ کی اخلاقی اور جو آپ کی دینی اقدار ہیں, وہ ساری ختم ہو گئی ہیں. وہ تو ہم جانوروں سے بھی زیادہ بدتمیز ہو گئے ہیں اس معاملے میں. یعنی سیکشول ڈرائیو وہ کسی جگہ کنٹرول ہی نہیں ہو رہی کہ کسی کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم بلی, کتے اور یہ جانور نہیں ہیں, ہم انسان ہیں. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کوڈ دیا ہوا ہے رہنے کے لیے, ہم اس کوڈ کے اندر رہتے ہیں. ہمیں پورا کا پورا ایک سیوک سسٹم قرآن نے دیا ہے کہ ہم نے کس طرح اپنے آگے باؤنڈریز بنانی ہے اور ان باؤنڈریز کو ہم نے کراس نہیں کرنا. اور یہ ہماری نئی پود کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے, یہ پتہ ہی نہیں ہے. اور یہ جو ہیں انلیگل ابارشنز, آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ کوڑے پہ ڈال, یہ تو بہت کوئی مطلب ان پڑھ کوئی لڑکی ہوگی تو وہ ٹرم پریگننسی تک گئی ہوگی اور ڈلیوری کر کے بچہ پھینکا ہوگا. وہ تو فرسٹ وہ پیریڈ مس ہوتے ہیں تو وہ جا کے دوائی بازار سے خرید کے کھا لیتے ہیں. کلینکس ہیں تھوڑے سی آگے پریگننسی جاتی ہے تو مرتی بھی ہیں اندر, ہمارے پاس مرتی ہیں وارڈ میں آ کے وہ انلیگل ابارشنز کرا کے, انتڑیاں خارج کی ہوتی ہیں ان کی نیچے سے انہوں نے کاٹ کے, اور پتہ نہیں کتنے برے حالوں میں ہمارے پاس آتی ہیں. انلیگل ابارشنز کا اتنا زیادہ پرسنٹیج ہے ہمارے ملک میں, اور کلینکس ہیں باقاعدہ وہ انلیگل ہیں, وہ بھتہ دیتی ہوں گی اور وہ چل رہی ہیں کلینکس, کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. اور اتنا آسان ایکسیس ہے ان کلینکس کے اوپر کہ آپ کی سوچ ہے. ڈاکٹر صاحب, اگر یہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس کے بعد انہیں کرنا کیا چاہیے؟ پہلے تو کرے ہی نا, ہم تو 100 دفعہ کہیں گے کہ وہ نہ کرے اگر ہو جاتا ہے, لیکن یہ کم از کم آپ یقین کریں ڈاکٹر صاحب, مجھے ایک مہینے میں 1 یا 2 ایسی نیوز سننے کو ملتی کہ یہ بیکورڈ ایریا میں فلاں جگہ پر, فلاں دیہات میں, فلاں گاؤں میں جو کوڑے کے اوپر بڑا خوبصورت بچہ ہمیں ملا ہے, ماں نے پھینک دی. ماں کے اوپر کہا جاتا پتہ نہیں ماں نے پیدا تو ماں نے کیا نہیں. کئی لوگ تو 8ویں بیٹی پیدا ہو تو وہ بھی کوڑے میں پھینک جاتے ہیں. ایسے بھی؟ ہاں بالکل ایسے ہوتا ہے, وہ باپ پھینک جاتا ہے. اچھا. کسی اور شہر کے کوڑے دان میں پھینک جاتا ہے کہ پتہ ہی نہ چلے کون ہے. بیٹیاں تو اس طرح پھینکتے ہیں. تو ہمیں کئی دفعہ ملتی ہیں تو ہمارے پاس اگر آئیں تو ہم تو ان کو دے دیتے ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہے. ہم نہیں ان کو بتاتے کہاں سے ملی ہے. انہیں بھی یہ چاہیے کہ کسی کو دے دیں. ہاں, کسی اور شہر میں چلے جائیں, کھلے فراک پہن لیں, اس کو نہ ماریں, انسان کو نہ ماریں. آپ اس کو فل ٹرم پیدا کر کے اور اس کے بعد کسی کو دے دیں. آپ کو زیادہ بہتر ہے. اللہ کے آگے آپ نے جو گناہ کر لیا اس کی معافی مانگیں اور پھر آگے ایک اور گناہ نہ کریں, اور یہ بچہ پیدا کر کے کسی ایسے کپل کو دے دیں جن کے پاس اولاد نہیں ہے. آپ کسی اور شہر میں جا کے ڈیلیور کر لیں, وہاں بتائیں کہ جی یہ میرڈ ہے اور بچہ ہونے والا ہے. تو اس طرح یہ تو بہت زیادہ, آپ میرے ان مشوروں کا پتہ نہیں اثر ہونا ہے کہ نہیں ہونا, لیکن یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے ہمارے ملک میں, بہت زیادہ ہو گیا ہے. بالکل ہر طبقے میں. اور مرتی ہیں یہ بچیاں, پہلے تو خودکشی کرتی ہیں, ماں باپ کو دکھی کر کے جاتی ہیں اگر ایسا کچھ ہو جائے اور وہ اون نہ کر رہا ہو. پھر وہ کسی گندے سے کلینک پہ جاتی ہیں کہ پتہ نہ چلے کسی کو, وہاں پہ وہ یا تو انفیکشن سے مر جاتی ہیں یا بانجھ ہو جاتی ہیں. بالکل. پھر آئندہ کبھی پریگننٹ ہی نہیں ہو سکتی.